تزکیہ نفس کا نبوی طریق، تصنیف لطیف، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس۔ اسے پبلش کیا ہے سلطان الفقر پبلیکیشنز لاہور نے اکتوبر 2018 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس اور امراض نفس۔ موجودہ دور نفس پرستی کا دور ہے۔ اکثریت اللہ تعالیٰ کی بجائے نفس کے بتوں یعنی نفسانی خواہشات کے بت کی پرستش میں مصروف ہے۔ نفس اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان حجاب ہے۔ اگر یہ حجاب درمیان سے ہٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ یہ حالت قلب سلیم کی منزل یعنی نفس مطمئنہ پر پہنچ کر حاصل ہوتی ہے۔ ریاکاری، نفاق، حب دنیا، حب الشہوات، بغض، کینہ، حسد، غصہ، شہوت معدہ، شہوت عز و جاہ دنیا، زنا، مال و دولت اور زر پرستی، طمع، حرص، لالچ، جھوٹ، بہتان، گلہ گوئی، غفلت، تکبر، انانیت، عجب یعنی خود پسندی، فخر و غرور، بخل، غیبت، عصبیت، قوم پرستی، قبیلہ پرستی، مسلک یا فرقہ پرستی، ظلم و تشدد، اپنے اپنے علاقہ، قبیلہ اور قوم کی محبت، اپنے مذہبی سیاسی رہنماؤں کی محبت، خواہ وہ شیطان کے چیلے ہوں، یہ سب نفس کے امراض ہیں۔ یاد رہے شیطان بھی نفس ہی کو استعمال کر کے برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے لیکن شیطان کا تزکیہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی انسان کو کامیاب قرار دیا ہے جو نفس کا تزکیہ کر کے ان امراض سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور اس کی عبادت ہی مقبول بارگاہ الہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 ہے، قد افلح من تزکیٰ، تحقیق وہ فلاح پا گیا جس کے نفس کا تزکیہ ہو گیا۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنا دراصل نفس پرستی ہے اور یہ بھی بت پرستی کی ہی قسم ہے۔ نفسانی خواہشات یا نفسانی برائیوں اور نفسانی بیماریوں کی اتباع کرنا شرک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے شرک عظیم قرار دیا ہے۔ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آفرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے محبوب کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 43 میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نفس سے جنگ کر کے اس کا تزکیہ کرنے کو جہاد اکبر کا نام دیا ہے، اور جب نفس ان تمام بیماریوں اور بتوں سے نجات پا لیتا ہے تو اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ سب بیماریاں، برائیاں، خواہشات، شہوات باطن سے نکل نہیں جاتی، اس وقت تک نفس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، اور جب نفس کا تزکیہ مکمل ہو کر انسان ان تمام برائیوں سے نجات پا کر پاک ہو جاتا ہے تو اس کا قلب یعنی باطن انوار الہی سے جگمگا اٹھتا ہے اور پھر وہ خالص اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نفس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کو بڑا عجیب بنایا ہے۔ یہ خواہشات کی اماج گاہ ہے۔ ہر طرح کی بری خواہشات اور باغیانہ خیالات اسی میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کے متعلق ابھارتا ہے۔ یہی شہوت کے وقت حیوانوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، غصے میں درندوں کی طرح اظہار وحشت کرتا ہے، جب بھوکا ہوتا ہے تو حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے، اور جب سیر ہوتا ہے تو باغی، سرکش اور متکبر ہو جاتا ہے۔ مصیبت کے وقت بے صبروں کی طرح آہ و زاری کرتا ہے۔ غرض یہ کہ انسان کا نفس
کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا، انسان کو ہر وقت نت نئے فتنوں میں مبتلا کرنے کے درپے رہتا ہے، اور جو اس کو قابو میں لاتا ہے وہی وصال الہی کی منزل تک پہنچتا ہے، لیکن اس کو مارنا بڑا ہی مشکل ہے، اور نفس کا مرنا ہی دل کی حیات ہے۔ نفس کیا ہے؟ نفس انسانی بدن میں ایسا چور ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا۔ نفس بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب اکبر ہے۔ انسانی وجود کے لیے نفس اور شیطان دو ایسی قوتیں ہیں جو ہمیشہ فطرت انسانی کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ شیطان جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے لعنتی ہوا تو اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی دشمنی اور اس کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ جب آدم علیہ السلام کا بت تیار ہو چکا تو شیطان نے حسد اور نفسانیت کی وجہ سے اس پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے ناف کے مقام پر جا پڑی، جس سے آدم کے وجود میں نفس کی بنیاد پڑی۔ نفس شیطان کا قدیمی ہتھیار ہے، اور وہ بنی آدم کے وجود میں نفس کے اسی مورچے سے زہر بھرے تیر چلا کر انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر یہی نفس شیطان کے اثر سے نکل کر بنی آدم کے کنٹرول میں آ جائے تو اللہ اور بندے کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے۔ نفس کے 4 مراتب یا 4 حالتیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ۔ جوں جوں طالب مرشد کامل اکمل کی صحبت میں ذکر اور تصور اس میں لحظات میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اول نفس امارہ ہوتا ہے۔ اسے نفس امارہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت برائی کا امر کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یوسف آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ برائی کا امر کرتا ہے۔ یہ نفس کفار، مشرکین، منافقین، فاسقین، فاجر اور دنیا دار لوگوں کا ہوتا ہے۔ اگر اس کی اصلاح اور تربیت نہ کی جائے تو یہ اپنی سرکشی، بغاوت اور طغیان میں ترقی کرتا ہے، اور انسان سے حیوان، حیوان سے درندہ، بلکہ مطلق شیطان بن جاتا ہے۔ ایسی حالت میں نفس کی باطنی بیماری لا علاج ہو جاتی ہے اور وہ بالآخر ہلاک ہو جاتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نفس امارہ کے بارے میں فرماتے ہیں، نفس امارہ مملکت وجود میں بادشاہ ہے اور شیطان اس کا وزیر اعظم، جو ہر وقت مصلحت اندیشی اور خود پرستی کی منصوبہ بندی کرتا رہتا ہے۔ نفس امارہ کے 3 حروف ہیں: نون، فے، سین۔ حرف نون سے نیت بد، نالائق، ناطالب، ایمان کش، ناقص اور ناپسند۔ فے سے فریبی، فتنہ پرور، فضیحت پسند، فساد کش اور فاجر۔ حرف سین سے سخت، آہن و سنگ سے زیادہ سخت، مخالف رحمان۔ یہ حقیقت نفس امارہ کی ہے جس کے مالک کفار، منافق، کاذب اور ظالم دنیا دار لوگ ہیں۔ پنجابی بیت میں نفس امارہ کے بارے میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صورت نفس امارہ دی، کوئی کتا گلر کالا ہو، کوکے نوکے لہو پیوے، منگے چرب نوالا ہو، کھبے پاسوں اندر بیٹھا، دل دے نال سنبھالا ہو، اے بدبخت ہے وڈا ظالم باہو، اللہ کر سے ٹالا ہو۔ اس بیت کا مفہوم یہ ہے، نفس امارہ کی صورت اور حالت اس سیاہ رنگ کے کتے کے بچے کی طرح ہے جو ہر وقت بھوک کے مارے ٹوں ٹوں کرتا رہتا ہے، مزیدار اور لذیذ غذا کھانے پینے کو مانگتا رہتا ہے، یعنی اپنی خواہشات اور شہوات کی تکمیل کے لیے ہر وقت سرگردان رہتا ہے۔ یہ دل کے بائیں جانب مورچہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اور جب موقع ملتا ہے، یعنی جب دل ذکر اللہ سے فارغ ہوتا ہے، یہ حملہ شروع کر دیتا ہے۔ یہ نفس ایسا بدبخت اور ظالم ہے کہ اللہ پاک ہی اس کے شر سے بچا سکتا ہے۔ اگر نفس کی اصلاح اور نیک تربیت شروع ہو جائے تو وہ بتدریج باطن میں عالم ملکوت اور حیات طیبہ کی طرف ترقی کرتا ہے، اور اس انسان کا نفس امارہ سے لوامہ ہو جاتا ہے۔ لوامہ کے معنی ہے ملامت کرنے والا، یعنی گناہ پر انسان کو اپنا نفس ملامت کرتا ہے اور پشیمانی دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید غیبی اور توفیق باطنی چونکہ ایسے نفس کے شامل حال رہتی ہے،
لہٰذا گناہ پر نفس انسان کو شرمسار کرتا رہتا ہے۔ ایسے نفس کو موت، روز قیامت اور حساب کتاب وغیرہ ہر وقت یاد رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی روز قیامت کے ساتھ ایسے نفس کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ سورۃ قیامہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ ترجمہ، خبردار، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی اور نیز قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، یعنی گناہوں پر ملامت کرنے والے نفس کی۔ اس کے بعد نفس کا جب تزکیہ ہوتا ہے تو وہ لوامہ سے ملہمہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نفس گناہ کے ارتکاب سے پہلے اہل نفس کو تائید غیبی سے الہام کرتا ہے کہ خبردار، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، گناہ سے باز آ جاؤ۔ ایسے نفس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نازیات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں بیان فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ، اور جو شخص قیامت کے روز اللہ کے روبرو حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو شہوات اور خواہشات نفسانی سے باز رکھا، پس ایسے شخص کا ٹھکانہ بے شک بہشت ہے۔ یہ نفس ملہمہ انسان کو ارتکاب گناہ کے وقت تائید غیبی کے ذریعے یا الہام سے گناہوں اور غلط کاموں سے روکتا ہے، اور یہ الہام مختلف طریقوں سے ہوا کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو صحیح دلیل اور خیال کے ذریعے گناہ سے روکتا ہے، بعض کو غیب سے الہام کے ذریعے بے صوت و آواز القاء ہوتا ہے، اور بعض دفعہ خواب کے ذریعے آگاہ کیا جاتا ہے، جس سے انسان کے دل میں خوف خدا موجزن ہو جاتا ہے اور انسان گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب نفس باطن میں ترقی اور عروج حاصل کرتا ہے اور اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ گویا نفس اس ازلی راہزن شیطان اور اپنے امراض سے نجات پا کر اپنی منزل دارالامان اور منزل حیات تک پہنچ کر اپنے مقصود کو پا لیتا ہے، جو مقام لا تخف ولا تحزن ہے، یعنی خوف اور غم سے امن کا مقام۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ یونس آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ، خبردار، بے شک اولیاء اللہ کو نہ تو کوئی غم ہوتا ہے اور نہ کوئی خوف۔ ایسے نفس والا سالک اللہ تعالیٰ کا دوست اور مقرب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ ایسے اہل نفس مطمئنہ کے حق میں فرماتا ہے سورۃ الفجر آیت نمبر 27 تا 30۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ترجمہ، اے نفس مطمئنہ، لوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، پس میرے بندگان خاص کے حلقے میں شامل اور میری بہشت قرب و وصال میں داخل ہو جا۔ ایسا پاکیزہ نفس انبیاء اور فقراء کا ہوتا ہے۔ نفس کی یہ باطنی شخصیت بہت عرفہ اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ تمام مراتب اس میں اللہ ذات کے ذکر اور تصور اور صحبت مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا سے حاصل ہوتے ہیں، ورنہ ظاہری عبادات سے نفس کو یہ مرتبہ اور مقام ہرگز حاصل نہیں ہوتا، خواہ ساری عمر زہد و عبادت سے کمر کبڑی ہو جائے اور سوکھ کر کانٹا ہو جائے، بلکہ ظاہری عبادات کی کثرت سے نفس سرکشی اختیار کر کے تکبر اور انانیت کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ ابلیس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف مبارکہ کلید التوحید کلام میں نفس مطمئنہ کے بارے میں فرماتے ہیں نفس مطمئنہ کے 3 حروف ہیں، نون، فے، سین۔ حرف نون سے نالت یعنی دن رات خوف خدا میں رونے والا، نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ممنوع باتوں سے پرہیز کرنے والا اور نیکی پہ لانے والا، نان حلال یعنی نیک کمائی کھانے والا، اطاعت بے ریا اختیار کرنے والا، ایمان کی سلامتی والا، ناصر التوفیق یعنی توفیق الہی سے مدد کیا ہوا
اور ذکر، فکر اور اشغال اللہ یعنی تصور اس میں لحظات کی مدد سے مراقبہ، معرفت اور مشاہدہ نور میں مستغرق۔ نفس جب نور الہی میں غرق ہوتا ہے تو مغفور ہو کر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حرف فے سے فخر دین، کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والا فرمان حق تعالیٰ ہے، یہ اس لیے ہے کہ مومنوں کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا مولا کوئی نہیں۔ اہل نفس مطمئنہ حق الیقین کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، اور صاحب حق الیقین اسے کہتے ہیں جسے استغراق حق حاصل ہو اور وہ باطل کی طرف متوجہ نہ ہو۔ حق اسلام ہے اور باطل کفر ہے۔ اسلام کی بنیاد فقر اور معرفت الہی ہے، کفر کی بنیاد درہم دنیا ہے، بدعت کی بنیاد حب دنیا ہے، اور ہدایت کی بنیاد حب الہی ہے۔ حرف سین سے سر راستی راہ با استغراق الہ یعنی صراط مستقیم پر گامزن اور تصور اس میں لحظات میں غرق، بظاہر مشغول سجدہ سجود لیکن بباطن غرق فنا فی اللہ بامعبود۔ ان صفات سے متصف نفس مطمئنہ انبیاء اور فقراء کا ہوتا ہے، اور بہت کم صاحب ولایت اولیاء کا ہوتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کلید توحید کلام میں ہی فرماتے ہیں، نفس مطمئنہ ایک سواری ہے جس کی رسائی راز الہی تک ہے، اور یہ مشاہدہ توحید حق تک پہنچاتی ہے۔ عین الفقر میں آپ فرماتے ہیں، تابع نفس یعنی نفس مطمئنہ پیاری جان سے بہتر دوست ہے، نفس کو احمق اور بے تمیز لوگ کیا جانے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پنجابی بیت میں نفس مطمئنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اے ہو نفس اساڈا بیلی جو نال اساڈے سدھا ہو، ظاہد عالم آن نوائے جتھے ٹکڑا ویکھے تھدا ہو، جو کوئی اس دی کرے سواری اس نام علیحدہ لدھا ہو، راہ فقر دا مشکل باہو گھرمان اسیرہ ردہ ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے، یہ نفس اب مطمئنہ ہو کر ہمارا دوست اور ساتھی بن چکا ہے اور اب ہمارے ساتھ صراط مستقیم پر ہے، جبکہ اسی نفس نے امارہ کی حالت میں کئی عالموں، فاضلوں اور زاہدوں کو خواہشات کا غلام، مال و دولت اور شہرت کا حریص بنا دیا ہے۔ جس نے مرشد کامل اکمل سے اس میں لحظات حاصل کر لیا تو اس کے ذکر اور تصور سے اس کا نفس امارہ سے مطمئنہ ہو گیا۔ فقر کے راستہ میں بڑے مشکل مراحل، منازل اور آزمائشیں ہیں۔ یہ کوئی اماں جی کا گھر میں پکا پکایا حلوہ نہیں ہے کہ اسے آسانی سے کھا لیا جائے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عین الفقر میں فرماتے ہیں، دائرہ ناسوت یعنی عالم خلق میں نفس امارہ ہوتا ہے، دائرہ طریقت میں نفس لوامہ ہوتا ہے، دائرہ حقیقت میں نفس ملہمہ ہوتا ہے، دائرہ معرفت یعنی عالم لاہوت میں نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے نفس کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے، ساتھ ساتھ تصفیہ قلب اور تجلیہ روح بھی ہوتا چلا جاتا ہے، فقر کی منازل بھی طے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کا تفصیلاً تذکرہ سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تصنیف مبارکہ سیر الاسرار میں فرمایا ہے۔ اس کو ہم مختصراً بیان کر رہے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ عالم ناسوت یعنی عالم خلق میں نفس امارہ ہوتا ہے، اس سے متعلقہ علم علم شریعت ہے۔ اس عالم میں روح جسمانی ہوتی ہے، صورت تجلی آثار ہے، اور یہاں پر عقل کا مرتبہ عقل معاش ہے، اور کامیابی کی صورت میں انسان کو جنت ماوا ملے گی۔ دوسرے درجہ میں عالم ملکوت ہے، یا دوسرے دائرہ میں یا دوسرے عالم میں یا دوسرے جہان میں۔ عالم ملکوت پر نفس لوامہ ہے، اس سے متعلقہ علم جو ہے علم طریقت ہے، اس سے متعلقہ جو روح ہے وہ روح سیرانی ہے، اور تجلی افعال ہے، عقل مواد ہے، اور اس میں کامیابی کی صورت میں انسان کو جنت نعیم ملے گی۔ تیسرا عالم یا دائرہ یا جہان وہ عالم جبروت ہے، جہاں پر نفس ملہمہ ہو جاتا ہے، متعلقہ علم علم حقیقت ہے، یہاں روح سلطانی ہوتی ہے اور تجلی صفات انسان پر پڑتی ہے، یہاں پر عقل روحانی ہوتی ہے، اور کامیابی کی صورت میں انسان کو جنت الفردوس ملتی ہے۔ اس سے اوپر ہے عالم لاہوت، جہاں پر نفس مطمئنہ ہوتا ہے اور علم معرفت حاصل ہوتا ہے۔ روح کا مرتبہ جو ہے وہ روح قدسی ہے، یہاں پر انسان پر یا طالب پر تجلی ذات پڑتی ہے اور عقل کل ہو جاتی ہے، یہاں کامیابی کی صورت میں جنت القرب ملتی ہے۔
تزکیہ نفس کے لیے صوفیہ کرام اور علماء کرام بہت سے طریقوں، مشقوں، مشقتوں، چلا کشی، مجاہدوں، ریاستوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن تزکیہ نفس کے لیے وہی طریقہ سب سے اعلیٰ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے اس سے اعلیٰ اور عرفہ طریقہ کوئی اور نہیں ہے۔